ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جس نے یہ دنیا بنائی اسی نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر کہ ہم کسی کمپنی کی اگر کوئی گاڑی خریدتے ہیں، 4 ویلر وغیرہ، جب ہم اس کو پرچیز کرتے ہیں تو اکثر وہ کمپنی اپنی گاڑی کو بیچتے وقت آپ کو ایک کتاب بھی دیتی ہے۔ اس کتاب کے اندر اس گاڑی کو چلانے اور اس گاڑی کے سارے نیم اور اصول اس میں لکھے ہوتے ہیں، جس کا صرف مقصد یہ ہے کہ جس کمپنی نے گاڑی بنائی ہے اسی کمپنی نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ یہ گاڑی کیسے چلے گی۔ یہ دنیا جس نے بنائی ہے، اس دنیا کو بنانے والے نے اس دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے اور اس دنیا کو ہمیں کیسے چلانا ہے، اس کے اصول اور اس کے ضابطے بھی بتائے۔ اگر ہم ان اصول اور ضابطوں کو توڑیں گے تو ظاہر ہے کہ جس کمپنی کے بتائے ہوئے اصول کو اگر ہم توڑیں گے تو گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جانے کا خطرہ ہے اور ہماری جان کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اس دنیا کے بنانے والے کے اصول اور ضابطوں کو توڑ کر اور اپنے منمانے طریقے سے اگر اس دنیا کو ہم نے چلانے کی کوشش کی اور اپنی مرضی سے اس دنیا میں رہنے کی کوشش کی تو ہماری ہلاکت اور بربادی بھی طے ہے۔ قرآن کریم کی جو ایک مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خاص طور پر ان لوگوں کو جس نے ان اصول اور ضابطوں کو مان لیا اور ایمان لے آئے، مومن ہیں، ان کے سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان مومن جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور وہ ان اصول اور ضابطوں پر بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مومنوں کو اور مسلمانوں کو اس نے کہا ہے کہ تم بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کا مسلمان مومن آپس میں بھائی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مسلمان بھائی ہے اور دوسرا بھائی نہیں ہے۔ ہم غیر مسلموں کو اپنا بھائی نہیں مان سکتے، ایسا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں ایمانی رشتے سے سب کو بھائی کہا گیا ہے۔ 2 رشتے ہیں، ایک رشتہ ہے ایمانی رشتہ اور ایک رشتہ ہے انسانی رشتہ۔ انسانی رشتے سے ساری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایمانی رشتے سے ساری دنیا کے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ پھر اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے، کوئی آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے آپ سے کہ قرآن نے تو صرف مسلمانوں کو بھائی کہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس کا مطلب ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ ان کو کلیئر بتائیے گا کہ نہیں، تم بھی ہمارے بھائی ہو۔ انسانی رشتے سے ساری دنیا کے لوگ ہمارے بھائی ہیں،
اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر دلیل موجود ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی. انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے جنما ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کتنی کلیئر ہے قرآن کی آیت. انا خلقناکم من ذکر وانثی، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی تم سب کا باپ ایک اور تم سب کی ماں ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے الگ الگ بنائے ضرور ہیں. تم فلاں قبیلے کے ہو، تم فلاں برادری کے ہو، تم فلاں ذات کے ہو، تم فلاں قوم کے ہو. ہم نے تمہاری یہ ذاتیں برادریاں بنائی ضرور ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تم سے اونچے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تم سے بڑے ہیں. کوئی خان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. ٹھیک ہے، بنے رہو. لیکن کوئی خان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے اونچی قوم میں ہوں. کوئی سید یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے اونچی کوئی قوم ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وظیفہ لینے کے لیے اور سہولتیں لینے کے لیے کہہ دیا جائے یہ اپر کاسٹ ہے، یہ لوور کاسٹ ہے، یہ نیچی برادری کا ہے، یہ اونچی کاسٹ کا ہے. اسلام کے اندر نیچی اور اونچی کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی کہیں نہیں سکتا. حضرت بلال جو حبشہ سے تھے اور شکل و صورت میں اتنے کالے تھے کہ حدیث کی کتابیں ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوگا، بلال اس سے بھی زیادہ کالے. کوئی رشتہ جب آتا تھا نکاح کا اور بلال کو جب دیکھتا تھا تو ان کی رنگت کو اور ان کی شکل کو دیکھ کر وہ رشتہ ختم ہو جاتا تھا. اور ایک دن اللہ کے نبی نے ایسے ہی مسجد میں بیٹھ کر کہہ دیا بلال کہاں ہے؟ آئین البلال. ادھر سے بلال نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جب اللہ نے مجھے جنت کا معائنہ کرایا تو میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی تم جوتے پہن کر جنت میں چل رہے تھے اور ان کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی تھی. اشارہ ہے کہ ہم بلال کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے. اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے رسول جو سب کا عمل وہی میرا عمل. کہا نہیں کچھ تو ہے خاص، ورنہ تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دی اور کسی کی نہیں. تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول ہو سکتا ہے ایک عمل ایسا ہے جو میں کرتا ہوں دوسروں کے بارے میں پتہ نہیں وہ کرتے کہ نہیں کرتے. وہ عمل یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں
وضو کے بعد اللہ مجھے جتنی توفیق دیتا ہے میں اتنی نوافل کا اہتمام کر لیتا ہوں، 2 4 6 8 جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں نوافل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال، یہی وہ عمل ہے جس عمل نے تم کو ممتاز کر دیا ہے اور دوسروں سے الگ کر دیا ہے۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہاری جوتوں کی آواز مجھے سنائی جو مجھے جنت میں سنائی دی، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی مجلس میں تمام لوگ بلال کے پاس آنے لگے اور کہا کہ بلال تمہارا نکاح نہیں ہوا، میرے گھر چلو، میرے پاس خوبصورت بیٹی ہے، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دینے کو تیار ہوں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ ایسے دیندار شخص کو اپنی بیٹی اگر میں دے دوں گا تو شاید اس دینداری کی وجہ سے میری بیٹی بھی جنتی ہو جائے اور دیندار لڑکے کے ساتھ نکاح کے عوض اللہ مجھے بھی جنت دے دے۔ جن کا نکاح نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جوتوں کی آواز سنی جنت میں تمہیں، لوگ اپنی بیٹیاں تک دینے کے لیے تیار۔ حضرت عمر جب بلال کو دیکھا کرتے تھے تو اپنے سر سے پگڑی عمامہ اتار کر زمین پر بچھا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے ھذا سیدی اجلس، بلال بیٹھو، یہ یہاں تم میرے سردار ہو، تم میرے سردار ہو۔ حضرت عمر حضرت بلال کو اپنا سردار کہا کرتے تھے۔ امیر و غریب، چھوٹا بڑا، کالا گورا، اسلام کے اندر یہ کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ بنے رہیے، میں خان ہوں، میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، اونچی کاسٹ کا ہوں، صرف 60 سال 70 سال 80 سال، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے شعبے، تمہاری برادریاں، تمہاری ذات، تمہاری قومیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ جرجیس نام کے کئی لوگ ہیں، صاحب ہمارے یہاں جرجیس صاحب آ رہے ہیں۔ کون جرجیس؟ ارے ایک حیدرآباد میں رہتے ہیں، ایک وشاکھاپٹنم میں، ایک کون جرجیس؟ ارے وہ جرجیس انصاری، وہ یو پی والے، پہچان لیا آپ نے؟ بس اس لیے ہم نے تمہاری ذاتیں اور برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ رہنے دیجئے، موسم اچھا ہے اور آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔